بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الضحک، ہنسنے کے متعلق یہاں حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ چھوٹا سا ایک باب باندھا ہے، ہنسنے کے آداب کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے یا نہیں مسکراتے تھے، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ ہنسنے کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے کھلکھلا کر ہنسنا، جس کو قہقہا مارنا کہتے ہیں، بہت زیادہ ہنستا ہے یہاں تک کہ یہ چھوٹا سا جو گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو اردو میں کوا کہا جاتا ہے، یہ بھی نظارہ اتنا کھلکھلا کر ہنسے، یہ پسند نہیں ہے۔ اور ایک ہے ضحک، اس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معمولی سا ہنسنا ہو، آواز زیادہ تیز نہ ہو، تھوڑی سی آواز ہو، تیز آواز نہ ہو۔ قہقہ میں تو اندر کا سارا نقشہ نظر آتا ہے، اس میں نہیں، اس میں یہ مسکرائے اور اس میں ہلکی تھوڑی سی آواز بھی ہو، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہے کہ وہ بغیر آواز کے مسکرانا، اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ یہ تین درجے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، عن عائشہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم، کہ سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے حلق میں جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جس کو کوا کہا جاتا ہے وہ بھی نظر آیا، یعنی اتنا زیادہ کھلکھلا کر آواز سے ہنسنا میں نے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام تبسم فرماتے تھے، یعنی بغیر آواز کے مسکراتے تھے۔ ایک بات دیکھیں، یہ حدیثیں آ رہی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھوڑا سا مذہب کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تھوڑا اس ماحول میں بیٹھنے لگتا ہے، تو پھر وہ دین اسلام کی کہ مزاج کو صحیح سمجھتا نہیں ہے اور پھر اس کی غلط تشریح کرتا ہے، سامنے والا وہ بدظن ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ہنس رہا ہے تم ہنس رہے ہو، دین مٹ رہا ہے تم ہنس رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو بھائی اللہ کے نبی سے زیادہ درد رکھنے والا کوئی نہیں تھا دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، صحابہ مسکراتے تھے، آگے انشاءاللہ آپ کو کے سامنے واقعات آئیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہنس گیا تو کیا ہو گیا یار، ہاں آداب کی رعایت کرے، مسجد میں ہے تو ایسے زور سے نہ ہنسے کہ جیسے پتہ نہیں کسی اکھاڑے میں بیٹھا ہوا ہے، رعایت کرتے ہو موقع مناسبت کو دیکھتے ہوئے۔ اگر کوئی ہنس رہا ہے، باقاعدہ شریعت نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے، اگر آپ کا مسلمان بھائی ہنسے تو اس کو دعائیں دو، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنساتا رہے، اور ہنس، میرے کون سے خون میں کمی آئے گی، اور ہنس، اللہ اور ہنسائے، اللہ کرے ہنس ہنس کے تو موٹا اور تگڑا ہو جا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض ایسے چھوٹے ذہن والے ہیں کہ اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اس پر فتوے لگتے ہیں، کیوں ہنس رہے ہو بھائی، جب نبی ہنس رہے ہیں تو نبی سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب بھی دی ہے، ہنسنا چاہیے، اور خود رسول اللہ کی مجلس میں ایسے واقعات بھی ہوتے تھے۔ خیر، اگلی روایت ہے جریر رضی اللہ عنہ سے، قال ما حجبني النبي صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم۔ جریر بن عبداللہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ یوسف هذه الامہ، ایک تو ہمارے کھڈے کا یوسف ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا یوسف ہے، یعنی بڑا خوبصورت، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ تو حضرت جریر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام کی طرح۔ تو وہ فرماتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے انتقال سے 40 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام مجھے اپنے پاس جب بھی میں آتا روکتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں آنے سے یعنی کہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، نہیں، مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام پردے کی پابندی کے ساتھ جب بھی میں آتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں بھی پردہ کرا لو، جریر آ رہا ہے، میرا صحابی آ رہا، ملاقات کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب بھی نبی مجھے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ تو یہ مسکرانا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تھے کہ بھائی دیکھو میرے امت کا یہ یوسف ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ اگلی روایت ہے جابر بن سمورہ کی، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا۔ حضرت جابر بن سمورہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صبح کے وقت اپنے نماز کی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا۔
جب سورج طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے آپ علیہ السلام. اس کے بارے میں فرماتے کھڑے ہونے سے مراد یا آپ علیہ السلام مغرب ختم ہونے پر اس وقت کی جو چاش اور شراق وغیرہ کی نماز ہے وہ پڑھتے, یا یہ کہ آپ علیہ السلام گھر کی طرف تشریف لے جاتے. تو اس وقت صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے, فَيَخُوضُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ اور زمانے کفر کی باتیں بھی کبھی کبھی کرتے تھے. یعنی دیکھو ہم پہلے جب مسلمان نہیں تھے تو یہی حرکتیں کرتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے. ہنستے کیسے تھے؟ مسکراتے تھے. مثال کے طور پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں یہاں لکھی ہیں کہ ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہے تھے, آپس میں ہنسی خوشی کی بات ہے, کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے تھے بھائی زمانے جاہلیت میں کسی کو اس کے بت نے اتنے فائدہ اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ مجھے میرے بت نے فائدہ دیا. یا اللہ یہ بت بھی کسی کو فائدہ دے. وہ کیسے؟ کہا بھائی ہم نے مٹھائی کا بت بنایا تھا, تو جب قحط سالی ہوئی, بھوک لگی, گھر میں کو کھانا کچھ نہیں ہے, اور یہاں تو ماشاءاللہ جیسے کہ وہ ربیع الاول پہ پتہ نہیں کتنا بڑا کیک بناتے ہیں, تو اس طرح انہوں نے بت بنایا ہوا تھا مٹھائی کا. بھوک لگ رہی ہے, چل بھائی بت کا ایک پاؤں کھا گئے, یہ ہو گیا لنگڑا بت. اگلے دن پھر بھوک لگی ہے, اب کیا کرو بھائی, چلو اس کا ہاتھ کھا لو, یہ ہوگا ٹنڈا بت. اب کرتے کرتے یوں اس کو حصوں میں بانٹ دیا. کہا جاہلیت کے زمانے میں کسی اور کو اس کے بت نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے میرے بت نے نفع دیا. بھوک لگتی تھی میں اسی بھگوان کو کھاتا رہتا تھا. اور ایک اور صحابی نے کہا کہ بھائی زمانے جاہلیت میں میرا ایک بت تھا, اور یعنی زمانے کفر میں, تو اس کے اوپر 2 اژدہے آ کر اس کے اوپر آ گئے, اور اژدہے آ کر بیٹھ گئے اور اس کے اوپر پیشاب کرنے لگے. تو میں نے کہا عرب, او بھائی تو کیسا رب ہے کہ سالوان یعنی یہ جو اژدہا ہے یبول علیہ کا سالوان, کہ تجھ پر جو ہے نا وہ سالوان جو ہے نا پیشاب کر رہا ہے. تو یہ کیسا بت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا رمضان میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے جس زمانے میں یہ بابری مسجد کو شہید کیا تھا ان کمبختوں نے, تو یہاں بھی مسلمانوں میں غصے کی لہر پائی جا رہی تھی. اب وہ, اور یہ طریقہ اچھا نہیں تھا بھائی, انہوں نے کیا ان کو مارے نا, یہاں جو ہندو رہ رہے ان کو کیوں مار رہے تھے؟ اب وہ بھائی دے مار 4.5 اور کچھ نہیں تو یہ آئی سی پر یہ جو آگے ہے وہ نٹی چٹی پر جو مندر ہے یہاں آ گیا. اس نے کہا, اس نے خود مجھے بتایا, کہ میں بھگوان صاحب کو کھینچ رہا تھا لیکن وہ اتنا اکڑا ہوا تھا کمبخت, اس میں اتنی اکڑ تھی کہ وہ نکل ہی نہیں رہا تھا. آخر میں نے کیا کیا, وہ اتنا صوفی آدمی ہے, آخر میں نے کیا کیا, اس کے سر کے اوپر بیٹھ کر میں نے پیشاب کر دیا. یہ اسی اژدہے کی طرح جو صحابہ نے آپس میں گفتگو میں کہا تھا کہ اس طرح وہ ہمارے بت پر اژدہے نے پیشاب کیا. میں نے کہا یہ کمبخت کوئی خدا ہے ہمارا جس پر اژدہا پیشاب کرے, جس پر اپنی غلاظتیں کرے, وہ اپنے اوپر کی گندگی صاف کرنے پر قادر نہیں, ہماری پریشانیاں کیسے دور کرے گا. تو اس سے یہ سبق ملا کہ رسول اللہ کے صحابہ آپس میں خوشگبیاں کرتے تھے. اتنا خوشگا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ایسا خوشگا معاشرے میں چلتا ہی نہیں ہے. بیوی گھر میں جائے غصہ, مسجد میں آئے غصہ, ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے غصہ, گھر میں جائے تو بچے پھر اس کا نام رکھتے موبائل آ گئی, پولیس کی موبائل نہیں ہوتی, ہر وقت غصہ. انسان مسکرا کر ملے, ہاں اصول اپنی جگہ مسکرا کر ملے. نبی علیہ السلام آپس میں ان کے صحابہ اشعار بھی پڑھتے تھے, شریعت کے دائرے میں اشعار پڑھتے تھے, اس میں توحید کی باتیں ہوتی تھی, اللہ سے ہونے کی باتیں ہوتی تھی. آپ علیہ السلام بھی اکا دکا کوئی شعر یاد ہوتا رسول اللہ بھی سنا دیا کرتے تھے. ہمارے اس زمانے کے فوت ہو گئے ہیں قریب کے زمانے کے حضرت مولانا حکیم شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجلس میں باقاعدہ کوئی نہ کوئی شاعر آتا تھا اور وہ اشعار پڑھتے تھے, اور مجمع محظوظ ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی چٹکے سناتے تھے. وہ فرماتے تھے, ان کے پاس ڈاکٹر بھی آتے تھے, وہ فرماتے تھے بھائی ساری دنیا کے غمگین غمزدہ لوگ وہ بیچارے میرے پاس آتے ہیں, اور میں بھی ان کو قبر کے فتوے سنانا شروع کر دوں. جو یہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے, جو یہ نہیں کرے گا وہ بیچارہ اپنا غم یہاں لا کر لاتے ہیں کہ کچھ ہنسی خوشی کی باتیں ہوں. کہ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں لطیفے سنتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے, ان کی پریشانیاں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بھائی نبی علیہ السلام سے ہنسنا ثابت ہے, صحابہ سے ہنسنا ثابت ہے, لیکن دائرے میں اتنا زور سے نہ ہنسے کہ لوگ سمجھے کہ پٹاخے کہاں بج رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر چیز کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.